ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک بار پھر بات کریں گے ساحر حسن اور خود ارمغان قریشی پر کہ آخر ان دونوں کو کس کی سرپرستی حاصل رہی ہے۔ 4 سالوں سے ساحر حسن ڈیفنس جیسے عالی شان علاقے میں اپنے منشیات کا ایک منظم نیٹ ورک بلا کسی خوف و خطر کے چلا رہا ہے۔ ان 4 سالوں میں کسی ایک بھی ایجنسی، اینٹی نارکوٹک فورس ہو، کسٹم ہو، ایکسائز ہو، پولیس ہو، کسی میں بھی اتنی جرت ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اسے گرفتار کر سکے۔ اس کی وجہ سے خود ساحر حسن اور ان کے کارندوں کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ انہوں نے وہ ایک سٹنگ پاکستانی سفیر محمد رفیع کے بنگلے پر قبضہ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، اور انہی کے بنگلے کو وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کے طور پر وہ اس وقت بھی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ارمغان قریشی کی پشت پر کون ہے، کون اسے وہ ایک نیا شعیب خان، ایک نیا انڈر ورلڈ کا ڈان بنانے پر تلا ہوا ہے۔ وہ کون ہے، کیا وجہ ہے کہ ارمغان قریشی کے خلاف کسٹم نے ہی وہ نارکوٹک کے کیسز درج کیے، جبکہ خود اس کے حریف، اس کے مخالف مقتول مصطفیٰ عامر کے خلاف اینٹی نارکوٹک فورس کو مقدمات درج کرنا پڑے۔ کیا یہ دونوں جو مقتول اور ملزم یہ سرکاری اداروں کو اپنی انگلی کے اشارے پر وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ اور خود ساحر حسن کی جو انٹروگیشن رپورٹ میں بہت سارے لوگوں کے نام آئے کہ یہ بہت بڑا نیٹ ورک ہے، خود ڈیفنس کے علاقے میں جو چل رہا ہے نارکوٹک کا، ہر قسم کی نارکوٹک وہ ان کا یہ نیٹ ورک وہ چلا رہا ہے۔ ان کے نیٹ ورک میں شامل بازل وہ گرفتاری کے ڈر سے پہلے ہی وہ ملک سے باہر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اسے کس نے ملک سے باہر فرار کرایا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ جو لمبی چوڑی لسٹ نکلی ہے جس میں کچھ شوبس کے جو لوگ ہیں، اس میں علیشا ہے، رمشا ہے، زہرا ہے، نرما ہے، ببلی ہے، دلدار ہے، ہانیہ ہے، اور علی بابا عثمان تو اس کی تو خیر وہ حادثے میں ہلاک ہو چکا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے نام اس میں آئے ہیں۔ عامر ہے، شاکر ہے، انور ہے، اس قسم کے لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں۔ اور بات کریں گے کہ ایک سٹنگ ڈی آئی جی کا بیٹا بھتیجے کے ساتھ ساتھ اب معلوم ہوا ہے کہ ایک سابقہ آئی جی کا بیٹا وہ بھی ڈرگ پیتے پیتے، آئس پیتے پیتے اب آئس کا ڈیلر بن چکا ہے۔ آئس سپلائی کر رہا ہے آنٹیوں کے بنگلوں پر، مساج سینٹروں پر، دوسری جگہوں پر۔ ایک سٹنگ ڈی آئی جی کی صاحبزادی بھی وہ اس نیٹ ورک کا حصہ بتائی جاتی ہے، اور ایک سٹنگ ایس ایس پی کی بیوی کے بارے میں بھی کچھ اسی قسم کے الزامات سامنے آئے ہیں۔ یہ معاملات ہے کیا، اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ یہ بھی ہم بتائیں گے کہ آخر ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کیوں کرنا پڑا۔ انہوں نے یہ اعتراف کر کے کوئی احسان نہیں کیا کہ کراچی پولیس نے وہ مصطفیٰ عامر کے اغوا قتل کیس میں وہ اپنے فرض کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ یہ انہوں نے اعتراف تو کر لیا، لیکن اس کے ذمہ داروں کے خلاف ان میں کارروائی کرنے کی ہمت اور جرت نہیں۔ اس پر بھی آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے آج کے پروگرام میں کہ آخر جوتوں میں دال بٹنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ سی آئی اے کے 2 بڑے افسران آپس میں لڑ پڑے ہیں، جس میں سے ایک کی وہ چھٹی ہونے جا رہی ہے۔ وہ کون سا ایس ایس پی ہے جنہیں اب کان سے پکڑ کر وہ سی آئی اے سے نکالے باہر کیا جا رہا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام بات کریں گے۔ میں وہ حنیف دوامی، اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے اور خود دیوان جی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ناظرین بڑی دھماکہ خیز رپورٹ ہے، بہت ساری معلومات ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور شکایتیں بڑی آئی ہے کہ میری یہ ویڈیو کی جو ساؤنڈ ہے اس کی کوالٹی کچھ اچھی نہیں۔ یہاں پر اس وقت آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں سے میں پروگرام ریکارڈ کروں بہت سردی ہے، اس وقت -25 ہے، اور سردی میں مجھے یہ پروگرام اس وقت کرنا پڑ رہا ہے۔ ہیٹر سسٹم اگر میں اس کو آن کرتا ہوں تو پھر وہ ایکو ہو جاتی ہے اور آواز کی کوالٹی کوئی بہتر نہیں ہوتی، تو لہٰذا میں کپ کپاتے ہوئے وہ اس وقت یہ اپنا گرما گرم پروگرام ریکارڈ کروانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ساحر حسن پر بات کرتے ہیں۔
साहिर हसन को किसकी सपोर्ट हासिल है? जाहिर है कि 4 सालों से जो है वो डिफेंस जैसे इतने पोश इलाके में जो है ये कारोबार कर रहे हैं। डिफेंस पर ज़रा सा बात कर लेते हैं कि डिफेंस में इस वक्त इखलाकियात का मेयार क्या हो चुका है, इखलाक की कौन सी बुलंद सतह पर ये जो है वो डिफेंस का माशरा पहुंच चुका है, या कि फिर इखलाकियात की पस्ती में जो है ये डिफेंस का माशरा जो है ये पहुंच चुका है या पहुंचा दिया गया है। अब हमारे नुमाइंदों की जो इतला है वो ये का कहना है कि इखलाकी लिहाज से जो है इस वक्त डिफेंस सोसाइटी का जो माशरा है, सब नहीं, इसमें अच्छे लोग भी हैं लेकिन बुरे लोग भी इसमें अब कसरत से आ चुके हैं। इस लिहाज से जो है वो माशरा इतनी पस्ती में जा चुका है कि उसकी नज़ीर जो है वो कराची के किसी कच्ची बस्ती में भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। अगर आप चले जाएं किसी मच्छर कॉलोनी में, गीदड़ कॉलोनी में, शेरपाव कॉलोनी में, आज़म बस्ती में या केमाड़ी में या औरंगी में, तो वहाँ भी आपको इस किस्म के मज़ाहिर देखने को नहीं मिलेंगे इखलाक की पस्ती के लिहाज से जो आपको जो है इस वक्त डिफेंस में मिलेंगे। डिफेंस की जो डांस पार्टियाँ होती हैं, डांस पार्टियों में जो है वो यानी कि भाई भी जा रहा है, बहन भी जा रहा है, भाई भी किसी जो है वो गर्लफ्रेंड को लेके जा रहा है और बहन अपने किसी बॉयफ्रेंड को लेकर, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, दोनों का जो है मशगला एक ही है। नहीं, इस किस्म की सिचुएशन जो है वो इस वक्त डिफेंस की सोसाइटी में पैदा कर दी गई है, पैदा हो चुकी है। वो यही हाल जो है कि घरों में जो है वो जो नीली पीली फिल्में देखते हैं, नीली पीली फिल्में भी जो है वो भी बहन भाई इकट्ठे इस वक्त देखते हुए पाए गए हैं। ये इस वक्त पस्ती की इंतहा है, इखलाकी पस्ती की, जो कि डिफेंस के माहौल में, डिफेंस की सोसाइटी में पैदा हो चुकी है। और ये वो लोग हैं जो कि एलीट क्लास कहलाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कि गवर्नमेंट के बड़े बड़े मुलाजिम हैं, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पुलिस ग्रुप का है, तो कोई कस्टम में है, तो कोई दूसरे एजेंसियों में है, कोई इसमें है, या कोई बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है। उनके घरों के या उनकी सूरत हाल इस वक्त ये बन चुकी है, इस जहर की वजह से, जिस जहर को जो है इस वक्त डिफेंस में फैलाया गया है साहिर हसन जैसे लोगों के नेटवर्क के नतीजे में। यानी कि चंडू खाने जो है वो लीगलाइज हो गए हैं। ये चंडू खाने जो नवाही इलाकों में चला करते थे, आईजी सिंध जो है वो गुटका मावा के पीछे तो पड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें जो है ये जो बड़े बड़े जो मॉडरेट किस्म में चंडू खाने नजर नहीं आते, जिसको आइस बार कहा जाता है। ये आइस बार में क्या होता है? दुनिया का हर नशा जो है वो आपको वहां मिलता है इन आइस बारों में, जिसका नेटवर्क जो है यही साहिर हसन का ग्रुप पूरा जो है वहां यही जो है जहर फैलाने में पिछले 4 सालों से मसरूफ रहा, और उसे किसी ने रोकने टोकने की कोशिश नहीं की। अंदाजा लगाएंगे 4 सालों में अरबों रुपयों का जो है वो उन्होंने मंशियात जो है सप्लाई कर दी होगी। किसी एक एजेंसी ने उन्हें कोई एक मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया। पहली मरतबा शायद ये अब जाकर जो है इस आमिर मुस्तफ़ा आमिर के अगवा कत्ल केस के नतीजे में वो भी इस जद में आ गए। तो अब 4 सालों से कहा जाता है, खुद जो CIA इस वक्त तफ्तीश कर रही है, उसके तफ्तीशी अफसरों ने बड़े डरते डरते ये बात हमारे नुमाइंदे से शेयर की कि इसमें एंटी नारकोटिक फोर्स के बाद हरामखोर अफसरान शामिल हैं। वो इन्हें जो है ये माल सप्लाई किया करते थे और उन्हें माल के पैसे अलग मिला करते थे और बत्ता उन्हें अलग दिया था। और इससे पूरी सरपरस्ती जो है खुद एंटी नारकोटिक फोर्स की हासिल, ये उनका दावा है। अब दूसरी जानिब जो है वो साहिर हसन का जो इस वक्त वकील है, ये बड़ी अजीब सी बात सामने आई है हमारे नुमाइंदों के जरिए, खुद पुलिस ज़राए ने भी इसकी तस्दीक की कि उनका जो वकील है वो वकील जो है खुद सिंध पुलिस के सरबराह के साहबजादे का पार्टनर है। किसी फर्म में दोनों पार्टनर हैं, कोई कारोबार करते हैं क्या मुझे नहीं पता है, लेकिन पार्टनर बताए जाते हैं। अब पार्टनर होने के नाते उन्हें पुलिस से कितना इस केस में फ़ायदा पहुंचाया गया है या पहुंच सकता है, उसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि ये केस जो है ये कोर्ट में जाते ही धुआं बन के उड़ जाएगा या उड़ा दिया जाएगा, रिहा हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा साहिर हसन के, क्योंकि वकील जो है बहुत मजबूत विकटों पे खेल रहे हैं। उसके ताल्लुकात जो थे मैंने बता दिए। ये बहुत बड़ी बात है कि मुलजिम साहिर हसन को बिलवास्ता या बराह रास्त खुद सिंध पुलिस के सरबराह की जानिब से जो है वो एक तरीके से सहूलतकारी करवाई जा रही है मुबैन तौर पर। यह कहना है खुद पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। एक तो ये बात होगी साहिर हसन की। साहिर हसन ने जो है वो इतना मुज़ोर हो चुका था, इतना ताकतवर हो चुका था
کہ ایک سٹنگ سفیر محمد رفیع جو کہ کینیا میں سفیر رہ چکے ہیں، فرانس میں رہ چکے ہیں، دوسرے دو چار مغربی ممالک میں رہ چکے ہیں، انتہائی شریف النفس سے کرائے پر بنگلہ دیا تھا ان کو، بنگلہ پر کرایہ بھی نہیں دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو ایزا جو ہے وہ اپنے نیٹ ورک کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ دنیا بھر کے لوگ وہاں آیا کرتے تھے منشیات لینے کے لیے، اور جس کے نتیجے میں دونوں کا جو ہے وہ گھر والوں کا لائف اسٹائل ہی چینج ہو گیا۔ کس کا؟ ساحر حسن کا۔ تو یہ تو ساحر حسن کی کہانی۔ ساحر حسن کے معاملے میں ابھی اور یہ لمبی چھوڑی لسٹ میں بڑے لوگوں کے نام ہیں۔ ایک میں نے ذکر کیا تھا پچھلے پروگرام میں، پچھلے پروگرام میں کیا تھا اسی ساحر حسن کے حوالے سے، چائے شائے کی جو مالکن ہے شینیا اوان، پتہ نام میں بھول گیا اس کا، اس کے بھائی کے بارے میں یہ بتایا تھا پولیس والوں نے کہ سی آئی والوں نے اور خود اینٹی نارکوٹک فورس نے، وہ جو ہے اس چائے شائے کے شاپ پر جو ہے یہ ویڈ اور دوسرا جو ہے آئس وغیرہ کا بھی کام کرتے ہیں، جس کا علم غالباً ان کی بہن کو نہیں ہے، لیکن وہ اپنے طور پہ کرتا رہا۔ وہاں گاہک آتے، وہ پک اپ پوائنٹ تھا دینے کا، ڈیلیوری پوائنٹ تھا وہ، جس سے پتہ چلا اس کی بہن کو، تو پھر انہوں نے پھڈا کیا کہ میرا کاروبار خراب ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ دونوں میں ناچاکیاں ہو گئی اور جھگڑے وگڑے ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں یہ کاروبار چلتا رہا۔ اور کہتے ہیں یہ جو اس کا بھائی ہے، ان کی جو اہلیہ ہے وہ ٹی وی کی بہت معروف اداکارہ بتائی تھی، زہرہ۔ ان کا کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ ان کی بیوی ہے، ان کی شریک حیات ہے، تو ان کا ذکر جو ہے وہ پولیس کی انویسٹیگیشن میں کہیں نہ کہیں آیا ہے۔ تو یہ تو تھا خود ساحر حسن کا۔ اس کے ساتھ جو اور ملزمان ہیں، علیشہ لڑکی ہے، ایک زہرہ ہے، ایک نرما ہے، ببلی ہے، ہانیہ، اور دوسری جو ہے رمشا ہے۔ یہ اس میں سے جو ایک ہے یہ دلدار آخری نام کا حصہ ہے، کہ 45 سال کی خاتون ہے، یہ ایک بہت بڑا کاروبار کر رہی ہے، بہت زیادہ ان کی جو ہے یہ ان کے ڈانس پارٹیوں میں اور دوسری جگہ جو ہے یہ مساج سینٹروں میں جو ہے یہ ویڈ اور دوسرا جو ہے یہ پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ اس میں دو لڑکے ہیں، فہد اور بلال، ان کے نام بھی آئیں، یہ بھی جو ہے وہ خود ساحر حسن کے ہی بندے ہیں، اور یہ بھی وہاں سب کچھ سپلائی کرتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا ساحر حسن کا چیپٹر۔ اور ساحر حسن پر جو ہے وہ اے این ایف کا ہاتھ ہے، اور اس وقت جو ہے وہ سندھ پولیس کے سربراہ کا کہیں نہ کہیں سے ان میں کوئی ہاتھ ہے، ان کو کیس سے میں کوئی کلین چٹ دلوانے کے لیے، یعنی زیادہ اس پہ بڑا ہاتھ نہیں رکھا گیا ہے سی آئی اے کے ذریعے، اور یہ ان کی بھی آگے جا کے بخشش ہونے جا رہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ارمغان قریشی پر۔ اچھا، ارمغان قریشی پر جانے سے پہلے یہ بھی نارکوٹک کا چیپٹر کلوز نہیں ہوا۔ اس میں ایک پہلے تو ہم نے بات کی تھی ایک سٹنگ ڈی آئی جی کے صاحبزادے کا اور ان کے اپنے بھتیجے کا۔ ان کا نام تھا کہ وہ پیتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، اور ادھر ادھر سپلائی بھی کرتے ہیں۔ اب ایک سابقہ آئی جی جو کہ بہت سارے صوبوں میں آئی جی رہ چکے ہیں، تعلق سندھ سے ہے، سندھ میں ساری سروس ان کی ہے، ایف آئی اے میں بھی رہ چکے ہیں، ان کا صاحبزادہ جو ہے پہلے خود آئس لیا کرتا تھا، ڈرگ لیا کرتا تھا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے ڈرگ سپلائی کرنے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا، اور ڈرگ لیتے ہوئے، ڈرگ سپلائی کرتے ہوئے، ڈرگ پیتے ہوئے جو ہے وہ سندھ پولیس کی جو ہے بڑی گاڑی جو ہے وہ کا ایکسیڈنٹ کر کے اس کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ تو یہ اس آئی جی کا بیٹا ہے جو کہ اس وقت اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہو چکا ہے، یہ بھی اس وقت ریڈار پہ ہے، کسی وقت بھی ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ ایک انٹیریئر سندھ کے ایک ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کی اہلیہ، ان کی اہلیہ کی بات کر رہا ہوں، دوسری شادی انہوں نے کی ہے، ان کا بھی تعلق جو ہے وہ اس نیٹ ورک سے بالواسطہ یا براہ راست بنتا ہے۔ وہ لیتی بھی ہیں، خود بھی ان پارٹیوں میں آمد رفت بھی ان کی ہے، اور یہ جو بڑے بڑے یہاں پر آئس بار بنے ہوئے ہیں، لیگلائز چنڈو خانے جو بنے، وہاں بھی ان کی آمد رفت رہی ہے۔ کچھ منسٹروں کے بھائیوں کے ساتھ، منسٹروں کے بھائیوں سے ان کے تعلقات پرانے ہیں اس ایس ایس پی سے شادی سے پہلے، تو ان کا بھی اس میں ذکر آ رہا ہے۔ اور ایک حیرت کی بات ہے کہ ایک سٹنگ ڈی آئی جی کی صاحبزادی کا بھی اتفاق سے نام آ رہا ہے۔ بڑی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باپوں کی کرموں کی سزا اولاد کو مل رہی ہے اس قسم کی علتوں میں پڑنے کی شکل میں۔ تو یہ ہو رہا ہے اس وقت، بہت ہی برا ماحول اس وقت بن چکا ہے ڈیفینس کا، یہ جو ہے ایک فیشن بن چکا ہے، اس کو جو ہے وہ بڑے لوگوں کے شان و شوکت میں اس کو شمار کیا جاتا ہے، ان نشوں کو جو کہ ان کی زندگیوں کو تباہ اور برباد کرنے کا باعث بن رہا ہے۔ تو یہ اس وقت صورتحال اس وقت چل رہی ہے۔ یہ تو تھی ساحر حسن کی۔
اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں ڈان کی، جو جس کو ڈان بنایا جا رہا تھا، خود ارمغان قریشی۔ ارمغان قریشی نارکوٹی کا کام کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اسمگلنگ کرتا رہے، پیتا ضرور ہے، لیکن ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمے کسٹم نے کیوں درج کیے نارکوٹک کے حوالے سے؟ حیرت کی بات ہے کہ ان کے خلاف کسٹم نے مقدمے درج کیے، اور کسٹم افسر کے بیٹے یعنی کہ مقتول مصطفیٰ عامر کے خلاف جو ہے اینٹی نارکوٹک فورس درج کی۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا دونوں سرکاری اداروں میں آپس میں کوئی چپکلش ہے، کوئی جھگڑا ہے، یا دونوں سرکاری اداروں کو جو ہے یہ لوگ اپنے اپنے مخالفین کے لیے ایز اے ٹول کے طور پر یا ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے رہے مقدمے درج کرانے کی شکل میں؟ تو لگ ایسی رہا ہے، تو ان کے خلاف یہ مقدمے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ آخر یہ جو ملزم ہے ارمغان قریشی، اب بہت سارے مقدمے اس کے آہستہ آہستہ آگے آنا شروع ہو گئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈان بنتا چلا جا رہا تھا، یعنی کہ دوسرا شعیب خان انڈر ورلڈ کو یہ بنا رہا تھا۔ جس رفتار سے جو ہے انہوں نے اپنے سیکیورٹی گارڈز کی تعداد میں اضافہ کیا تھا، پہلے 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 7، اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے یہ بڑھتے چلے گئے اور یہ 45-50 تک پہنچ گئے۔ اب ان کے والد جو ہے میری 2-3 دفعہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن وہ جس قسم کی گفتگو کرتے ہیں تو لگ یہ رہا ہے کہ وہ جذبات میں آ کے جو ہے بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، اتنا کچھ کہ وہ پھر ہمارا جو فوٹوگرافر ہے وہ ایسا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا کرو؟ کہتا ہے جس طرح ڈور آگے جاتی ہے تو ڈور جب پتنگ کو ڈھیل دو تو کیا کہتے ہیں کہ پھینکا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، پھینکا جا رہا ہے، یعنی اس کی گفتگو کا مطلب کہ وہ پھینک رہے، دبا کے پھینک رہے ہیں، اس کی کوئی حقیقت سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی ان کی بات۔ اب بہت سارے معاملوں میں جو ہے خود قابل احترام جو ان کے والد ہیں، میں کیا ان کے لیے کہوں، اپنے کامران اصغر قریشی صاحب جو ہے ان کو اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بیٹا کیا کام کرتا رہا ہے، کیا دھندے رہے، ان کو کچھ نہیں پتا۔ صرف بلال ٹینشن کے بارے میں جانتے ہیں کہ بلال ٹینشن کی غلطی انہوں نے کی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا تھا، کیونکہ اس کی سفارش ان کے اپنے بھائی یعنی کہ کامران اصغر قریشی کی جو بھائی اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے جو انسپکٹر ہیں، خود انہوں نے جو ہے وہ ان کی سفارش کی تھی، جمیل کیا نام ہے اس کا، انہوں نے سفارش کی تھی۔ تو وہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ سفارش ان کی مہنگی پڑی اور بندہ بہت غلط بندہ میں نے اپنے بیٹے کے ساتھ سائے کی طرح سے لگا دیا، ملازمت دی اس کو 1 لاکھ روپیہ ماہانہ، لیکن وہ تو دوسروں کے بتوں سے اسے بچاتے بچاتے اس کے خود بتہ خور بنا دیا اس کے بیٹے کو، اور اس کے بیٹے کی اس جو لمبی چوڑی جو سیکورٹی فوج جو تھی، سیکورٹی فورس کی جو 50-45 جو ان کے تھے سیکورٹی گارڈ، اس کی فوج سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے جو ہے پھر لوگوں کو فون کر کے بلیک میل کرنے شروع کر دیے، ان سے بتے لینا شروع کر دیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیل میں ان کی ملاقات ہوئی تھی خود ارمغان قریشی کی اور اس بلال ٹینشن کی۔ بلال ٹینشن جو ہے وہ سیاسی پارٹیاں بدلتا رہتا ہے، منہ چھٹ ہے، ہاتھ چھوٹ ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، بتہ لے سکتا ہے، مار سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، خطرناک بندہ ہے۔ تو وہ اس کا گارڈ بن چکا تھا اور اس سے استعمال کرتا رہا، اور اس سے وہ برین واشنگ کرتا رہا کہ تم تو آگے جا کے شعیب خان کے بھی باپ بن جاؤ گے اگر یہی تمہارا طور طریقہ رہا۔ موٹیویٹ کرتے رہے اور وہ ان کی باتوں میں آتے رہے، جس کے نتیجے میں مصطفیٰ عامر کا اغوا اور قتل ہوا۔ اس سے اب خیر ان کے جو والد ہیں کامران جو ہے وہ انکاری ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اغوا بھی ہوا اور قتل بھی ہوا، گرچہ اس میں تاوان کا کوئی شائبہ نہیں ہے، لیکن اغوا اور قتل تو ہے۔ اب یہ لڑکی انہوں نے جو دوسری گرفتار کر لی ہے، زوما اب دیکھو کیا لب کشائی کرتی ہے، جو اصل اس میں جو لڑکی تھی اسے تو انہوں نے ہائڈ کر دیا۔ اب یہ بھی انکوائری ہو رہی کہ اس کو ملک سے باہر کس نے فرار کروایا، اور دوسرا جو یہ بازل ہے جو کہ بہت بڑے بزنس ٹائکون کے صاحبزادے ہیں، انہیں پاکستان سے باہر کس نے فرار کروایا، اور اس میں کون سا جو ہے وہ ایف آئی اے یا امیگریشن کا بڑا افسر ملوث ہے، جو جاننے کے باوجود ان دونوں کو فرار کروانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، بلکہ وہ تو خود ارمغان قریشی کو بھی جو ہے وہ فرار کروانے کی تیاریاں کر رہے تھے اگر یہ 8 فروری کو گرفتار نہ ہوتا۔ اب یہ بھی معلوم ہے کہ 8 فروری کو جو چھاپا پڑا تھا وہ چھاپا نہیں تھا، میں پہلے پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ وہ صرف ڈیل کرنے گئے تھے۔ یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کہنے میں سی پی ایل سی والے تھے، لیکن سی پی ایل سی کے جو مقامی چیف ہے وہ کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا،
CPLC والے صرف ان کے رائڈر گئے تھے, کوئی نہیں گئے تھے, اور چھاپا نہیں تھا. اور حیرت کی بات ہے کہ اس چھاپے کے نتیجے میں جو DSP زخمی ہوا وہ آج تک جو ہے منظر عام پر انہیں نہیں لایا گیا کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کا کیا کہنا ہے کہ وہ کیسے زخمی ہوئے, کیا ہوا. ان کا بیان ہی سامنے نہیں آیا جو کہ حقیقت تھا اگر وہ کہتے کہ کیا ان کے ساتھ ہوا, لیکن انہیں جو ہے وہ کیمرے کے آگے نہیں لایا گیا. اس سے ان کی بددیانتی جو ہے وہ سامنے آتی ہے. اور 15 کو فون کیا تھا خود ارمغان نے, تو 15 نے کیا کیا, 15 نے کیا کیا, کیوں نہیں آئے, اور علاقہ SHO اس وقت کہاں تھا. پرانے SHO کا تو ریکارڈ نکل آیا خود تنویر مراد کا کہ وہ تو 2-3 دفعہ گئے تھے پیسے لینے کے لیے, جن کی وہاں ویڈیو بن چکی ہے, اور جو اب کہتے ہیں کہ مجھے تو SSP اور DIG نے بھیجا تھا, غلط بیانی سے کام لے رہے گئے تھے اپنے طور پر, اب DIG اور SSP کا نام لے رہے ہیں. انہیں شامل تفتیش کر لیا گیا ہے, ان کو بلایا گیا ہے, ان کا لمبا چوڑا بیان لے لیا گیا, اور گرفتاری کا بھی ان کا پورا امکان ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اچھا, اب یہ جوتوں میں دال بٹ رہی ہے, CIA کے بڑے افسران آپس میں لڑ پڑے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ نکلے گا کہ انیل حیدر جو کہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے SSP, ان کی چھٹی ہو گئی. آج یہ پروگرام میں کروں, آج کل پرسوں انہیں جو ہے وہ AVC سے نکال دیا جائے گا, DIG CIA کے چین آف کمانڈ سے نکال دیے جائیں گے, ٹرانسفر کر دیے جائیں گے. کون آ رہا ہے یہاں پر یہ نہیں پتہ, ہو سکتا ہے کہ حفیظ بگٹی ان کی جگہ پر آ جائے, یا پھر حفیظ بگٹی جو ہے وہ SSP حیدرآباد یا پھر مٹیاری لگ جائیں. اس قسم کی اطلاعات بھی ہیں. تو یہ تو جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. اب ان کا قصور کیا ہے انیل حیدر کا, کہ انہوں نے جو ہے ایک ریٹائرڈ SP کی رپورٹ بھجوائی تھی کہ ان کے پاس 6 SMG ہے, اس پر IG ان سے بگڑے ہوئے ہیں, اور وہ کوئی نہ کوئی موقع کی طاق میں کہ انہیں سزا دے کے یہاں سے نکال دیں. یہ ایک چکر چل رہا ہے. لیکن ان پہ الزامات یہ لگائیں کہ ان کی کوئی ویڈیو لیک ہوئی, اور وہ جو الماریاں ان کے بنگلے سے لائے تو اٹھا کے, کس کے, انیل حیدر کے بنگلے, یہ خود ارمغان قریشی کے بنگلے سے, وہ الماریاں انہوں نے اپنے کمرے میں رکھی تھی. وہاں سے بہت کچھ غائب, اور جو 2 لاکر جو تھے جو کیا نام ہے لائے تھے اور کرین سے اٹھا کے, کیا نام ہے ان کا, اس میں سے کیا نکلا یہ کسی کو نہیں پتہ ہے کہ ہوا کیا اس کا. وہ اس پہ جو ہے وہ کچھ الزامات ان پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ انہوں نے غائب کیا ہے, اور یہ اس کے ذمہ وار ہیں. جو 2 تجوریاں جو لائے تھے جس میں سے کچھ بھی نہیں نکلا سوائے نٹ بورڈ کے, تو وہ اب الزام ہے کہ اس میں بہت کچھ تھا. وہ کون ہڑپ کر گیا, یہی سی الزام کے نتیجے میں انہیں وہاں سے اب نکالے باہر کیا جا رہا ہے. پر آخر میں ہم بات کرتے ہیں خود کوتوالے شہر ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو نے بہت جرأت مندی کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہ یہ جو مصطفیٰ عامر کا اغوا کا اور قتل کیس ہے, اس میں پولیس نے جو ہے اپنا فرض صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جو کہ انہیں کرنا چاہیے تھا. اور جو پولیس پہ الزامات عائد ہو رہے ہیں تفتیش کو بگاڑنے, تباہ برباد کرنے کے حوالے سے, وہ اپنی جگہ پر درست ہے. یہ تو اعتراف انہوں نے کر لیا. اب اعتراف انہوں نے کر کے کوئی احسان نہیں کیا کراچی کے شہریوں پر, بلکہ انہوں نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا. ناکامی کا اعتراف کا تقاضا یہ کہ اخلاقی لحاظ سے انہیں اور دوسرے جو لوگ اس کیس کی تفتیش کریں, انہیں اس سرکاری عہدوں پر رہنے کا کوئی ادھیکار حاصل نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے. وہ رضاکارانہ طور پر جو ہے وہ چارج چھوڑ دے. لیکن پاکستان میں جو ہے وہ پوسٹیں جو ہے وہ اتنی لوگ آسانی سے نہیں چھوڑتے, بلکہ پوسٹوں کے لیے تو مرے جاتے ہیں, کیا کیا سفارشیں کرتے ہیں. تو اس قسم کے اگر کوئی بہت بڑی بھی مجرمانہ غلط لاپرواہی ہو جائے تو وہ اپنے طور پہ وہ پوسٹ نہیں چھوڑتے. اب چونکہ وہ وزیر اعلیٰ نے جو میٹنگ کی تھی اس میں وزیر اعلیٰ نے سب کی کلاس لی تھی, تو وزیر اعلیٰ نے ان سب کو آڑے ہاتھوں لیا تھا کہ تم لوگ کر کے آ رہے ہو, تم لوگ کی وجہ سے اتنا سب کچھ ہوا, جس سے حکومت جو ہے وہ شرمشار ہو گئی تم لوگ کی مجرمانہ غفلت لاپرواہی وجہ سے. جس کے بعد جو ہے پھر خود جاوید عالم اوڈو کو بھی اس کا اعتراف کرنا پڑا. اعتراف ہی کافی نہیں ہے, اعتراف کے ساتھ ساتھ اس کے ذمہ واروں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. اگر وہ اول تو انہیں خود چارج چھوڑنا چاہیے, اگر خود چارج نہیں چھوڑتے تو جو دوسرے اس کے ذمہ وار ہیں ان کے خلاف تو کارروائی ہونی چاہیے. صرف ایک انیل حیدر کو قربانی کا بکرا بنانے کی ضرورت نہیں ہے, اور بھی اس کے ذمہ وار ہیں نچلی سطح پر کہ آخر وہ ٹیلی فون کال کس نے کی تھی جس میں جو ہے تاوان کا ذکر کر کے کیس کو ساؤتھ سے CIA میں ٹرانسفر کروانے کے لیے جھوٹی بےمانی جعلی کال کروائی گئی تھی. اس کے بعد جس قسم کی تفتیش ہوئی, جس قسم سے تفتیش میں انہوں نے بیڑا غرق کیا, اس پر جو ہے وہ ایک الگ انکوائری کرنے کی ضرورت ہے, ان کے خلاف کارروائی کرنے کی ضرورت ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ یہ چاہتا ہوں, اللہ حافظ.